أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ ترجمہ: اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ شان نزول: زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ جب یہ آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر حسن صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشہ سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں یتیموں، بیواؤں اور معاشرے کے کمزور اور محروم افراد کے لیے بہت زیادہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں، بیواؤں، عورتوں، کمزوروں اور محروم لوگوں کو ان کے حقوق دلانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس ضمن میں کچھ احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ اس نے عرض کی، ہاں جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی وہ رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی تلوار سونتنے والے کی طرح ہے، اور میں اور وہ جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے جیسا کہ یہ 2 بہنیں ہیں، اور اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ قرآن پاک نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے، اس لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں ان کی قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے،
جیسے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنی شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کہ شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پہننے کو نہ دے یا اس میں کمی کرے یا مارے یا بد زبانی کرے، اور اعراض یعنی منہ پھیرنا یہ کہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں فہم و تفہیم سے صلح کر لیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور اپنے کچھ حقوق کا بوجھ کم کر دے، اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے کے اس بیوی سے اچھا برتاؤ بتکلف کرے۔ یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ مرد و عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنے اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی معاملہ یہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی راحت و آسائش چاہتا ہے اور اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا، لہذا جو شخص دوسرے کی راحت کو مقدم رکھتا ہے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے وہ بہت باہمت ہے۔ اسی طرح کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، سورہ حشر، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ حامیم السجدہ، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو۔ یہاں بطور خاص عورتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اے مردوں، اگر تم نیکی اور خوف خدا اختیار کرو اور باوجود نامرغوب ہونے کے اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور انہیں ایذا اور رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ تو وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اور یہ جان کر حسن سلوک کرتے رہو تو اللہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حرص کرو تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں کہ ہر چیز میں تم انہیں برابر رکھو، اور کسی چیز میں ایک کو دوسری پر ترجیح نہ ہونے دو، نہ میلان و محبت میں اور نہ خواہش و رغبت میں اور نہ نظر و توجہ میں۔ تم کوشش کر کے یہ تو کر نہیں سکتے، لیکن اگر اتنا تمہاری قدرت میں نہیں ہے اور اس وجہ سے ان تمام پابندیوں کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھا گیا، اور قلبی محبت اور طبعی میلان جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، تو یہ تو نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسرے بیوی کے لازمی حقوق بھی ادا نہ کرو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری شے نہیں تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پہننے، پاس رکھنے اور ایسے امور جن میں برابری کرنا اختیار میں ہے، ان امور میں دونوں کے ساتھ ضرور یکساں سلوک کرو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا حکمت والا ہے۔
یعنی اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے تو دونوں اللہ پر توکل کریں، اللہ کریم عورت کو اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا اور وسعت بھی بخشے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نہ عورت بالکل مرد کی محتاج ہے اور نہ مرد بالکل عورت کا حاجت مند، سب رب عز و جل کے حاجت مند ہیں، ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ عام طور پر طلاق کے بعد عورت اور اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھی جائے تو انشاءاللہ دل کو تسکین ملے گی اور اللہ تعالیٰ مناسب حل بھی عطا فرما دے گا۔ اس میں شوہروں کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیویوں کے مالک و مختار نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو اب کائنات میں کوئی ان عورتوں کا سہارا نہیں رہے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سہارا دے گا۔ اسی سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبت پر ثواب عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر چیز اسے عطا کرے گا۔ فرماتی ہیں جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا پڑھی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہترین شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ ترجمہ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات سے غنی ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لے آئے، تمہیں مار دے کر دوسری قوم کو جہاں آباد کر دے، جیسے فرعون کے ملک کا دوسروں کو مالک بنا دیا۔ اس کی شان بلند ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں، لہذا مجھ سے مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا، اور تم سب مجرم ہو سوائے اس کے جسے میں سلامت رکھوں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں، پھر مجھ سے معافی مانگو تو میں اسے بخش دوں گا اور پرواہ بھی نہ کروں گا۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردے، تر خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں، یعنی سارے انسان اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، تو یہ ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے پر برابر اضافہ نہ کرے گی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندہ مردے، تر اور خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائیں تو ان کے یہ جرم میرے ملک سے مچھر کے پر برابر کمی نہ کریں گے۔ اور اگر تمہارے پچھلے، زندہ مردے، تر خشک ایک میدان میں جمع ہو اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا اور آرزو مجھ سے مانگے، پھر میں ہر مانگنے والے کو دے دوں، تو یہ میرے ملک کے مقابل ایسے ہی کام ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اسے اٹھائے، یعنی کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اس لیے ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا کافی ہے، اور میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ ترجمہ: جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا ہی پا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب آخرت سے محروم رہتا ہے، اور جس نے عمل رضائے الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے فقط دنیا کا طالب ہو وہ نادان، خسیس اور کم ہمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا و آخرت سب کچھ ہے تو اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ مانگنے والے میں ہمت چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے، اور نہ بالکل ترک دنیا ہی کر دینی چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، چاہے تمہارے اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی ہو۔ جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے زیادہ قریب ہے۔ تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ عدل نہ کرو۔ اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرنے کا اہم حکم بیان کیا گیا، اور جو چیزیں آدمی کو ناانصافی کی طرف مائل کرنے کا سبب بن سکتی ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ چیزیں انصاف کرنے میں آڑے نہ آئیں۔ اقربا پروری، رشتہ داروں کی طرفداری کرنا، تعلق والوں کی رعایت کرنا، کسی کی امیری کی وجہ سے اس کی حمایت کرنا، یا کسی کی غریبی پر ترس کھا کر دوسرے فریق پر زیادتی کر دینا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ ہیں۔ ان سب کو شمار کروا کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے اور گواہی دیتے ہوئے جو صحیح حکم ہے اس کے مطابق چلو، اور کسی قسم کی تعلق داری کا لحاظ نہ کرو، حتیٰ کہ اگر تمہارا فیصلہ یا تمہاری گواہی تمہارے سگے ماں باپ کے بھی خلاف ہو تو عدل سے نہ ہٹو۔ اس کی عظیم ترین مثال اس حدیث مبارک کی روشنی میں ملاحظہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قبیلہ قریش کی ایک عورت نے چوری کی تو اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو تاجر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ جہاں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا آمنو، ایمان لاؤ۔ اگر یہ خطاب حقیقی مسلمانوں کا ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ ایمان پر ثابت قدم رہو، اور اگر یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والوں، تم مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر جن میں قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ اور اگر یہ خطاب منافقین سے ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ تو رسول سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے قرآن پاک مراد ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ
حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے، کسی اور مذہب والے پر، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس لفظ کو نہیں بول سکتے۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر اور اس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ، اور اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ شان نزول: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہوئے، پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اور کفر میں بڑھ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے، پھر ایمان کے بعد کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے اور کفر پر ان کی موت آئی۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یعنی جب کہ یہ کفر پر رہیں اور کفر پر مریں، کیونکہ کفر بخشا نہیں جاتا، مگر جب کہ کافر توبہ کرے اور ایمان لائے تو بخشش کا مستحق ہو گیا، جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ انفال: تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے اسلام سارے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔